السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ شہر پہلے کچھ اور ہوا کرتے تھے، اب کچھ اور ہو گئے۔ پہلے شہر کی حد بندیاں ہوا کرتی تھی، اب کوئی شہر شروع ہو تو ختم ہی نہیں ہوتا۔ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ پہلا مکان آیا تو آخری مکان کب آئے گا، یا آخری مکان یہ ہے تو پہلا مکان کون سا تھا۔ لیکن ایک دور یہ تھا کہ شہر فصیلوں میں بند ہوا کرتے تھے، دیواروں کے اندر قید ہوا کرتے تھے۔ صبح دروازے کھول دیے جاتے تھے اور شام کے وقت دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ آبادیاں کم تھیں، لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ کاروبار بھی شہر کے اندر ہوتا تھا اور رہائش بھی شہر کے اندر ہوتی تھی، اور ساری دن کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی اسی فصیل کے اندر ہوا کرتی تھی۔ پرانے دور میں تقریباً ہر شہر ہی قلعہ بند ہوا کرتا تھا۔ جتنے بڑے بڑے شہروں کے نام میں لوں، وہ سارے کے سارے قلعہ بند ہوا کرتے تھے، اور وہ قلعے ایسے ہوا کرتے تھے کہ اگر وہ قلعہ فتح ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ پورا ملک فتح ہو گیا۔ آپ ہندوستان سے شروع ہو جائیں، اجمیر، جے پور، راجستھان کے علاقے، دہلی، آگرہ، لاہور، بھکر، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ فصیل دار شہر ہوا کرتے تھے۔ انہی شہروں میں ملتان بھی تھا۔ کہتے ہیں ایک زمانے میں ملتان میں سے دریائے راوی دو جگہوں میں سے گزرا کرتا تھا۔ ایک مطلب دو ٹیلے تھے جن کے درمیان دریائے راوی کی گزرگاہ تھی۔ ایک پر جو ہے وہ ملتان کا قلعہ تھا، اور ایک میں جو ہے وہ ایک ٹیلے پر آبادی ہوا کرتی تھی۔ اب وہ آبادی جو ہے وہ مستقل رہائشی نہیں ہوتے تھے، بلکہ جو باہر سے جو ہے وہ تاجرات آیا کرتے تھے، وہ وہاں آ کر قیام کرتے، کچھ عرصے کے لیے رکتے یا عارضی طور پر اپنی رہائش گاہیں بنا لیتے، اور اس کے بعد وہ اس کو خیر بات کہہ دیتے۔ میں جہاں کھڑا ہوں یہ ملتان کا قلعہ ہے، اور اسے ملتان کا قلعہ کوہنا کہا جاتا ہے، یعنی کوہنا کا مطلب ہے پرانا۔ یہ ملتان کا پرانا قلعہ ہے۔ نیا قلعہ تو جو ہے وہ اللہ جانے کب بنا اور کب برباد ہو گیا۔ کہتے ہیں اب اس کے پہلے 7 دروازے تھے، اب اس کے 3 دروازے بچے ہیں، لیکن یہ جو قلعہ کوہنا تھا یہ اصل قلعہ تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قلعہ انگریزوں اور سکھوں کی لڑائی کے دوران تباہ ہوا تھا۔ پشاور کی طرح ملتان کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب آباد ہوا، لیکن مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا ابتدائی نام مول استھان یا کیشپورہ ہی تھا۔ اس لیے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ تاریخ کے نامعلوم عہد میں بھی ملتان کا قلعہ کوہنا موجود تھا۔ تقریباً مکمل طور پر منہدم ہو جانے والے قلعہ کوہنا ملتان شہر کی قدامت کی بڑی نشانی ہی نہیں، بلکہ شہر کے تاریخی، مذہبی، روحانی اور ثقافتی ورثے کی علامت بھی ہے۔ ملتان کا مرکزی شہر اور قلعہ 150 فٹ اونچے ٹیلے پر واقع ہے، جس کے نیچے صدیوں نہیں بلکہ قرنوں کی راکھ اور خاک دفن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ملتان کا یہ قلعہ دریائے راوی کے چھوڑے ہوئے ایک اونچے ٹیلے پر کچی مٹی سے بنا ہوا تھا، لیکن دفاعی لحاظ سے اس قدر مضبوط تھا کہ الیگزینڈر بھی اسے آسانی سے فتح نہیں کر سکا تھا۔ کچھ اندازوں کے مطابق یہ قلعہ سب سے پہلے کانگڑا کے کٹوچ راجپوت خاندان یا ٹریگارٹا سلطنت کے بادشاہوں نے 1000 سے 800 قبل مسیح کے درمیان تعمیر کیا تھا، تاہم بعد میں اسے تباہ کر دیا گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ملتان شہر کے قریب حکومت کرنے والے رانگڑ سرداروں نے دریائے راوی کے ذریعے شہر سے الگ ہو جانے والی ایک پہاڑی پر اسے دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ ملتان کا نیا قلعہ پرانے قلعے کی جگہ پر مغل شہنشاہ شاہ جہان کے بیٹے شہزادہ مراد بخش نے 1640 میں تعمیر کرایا تھا، لیکن بعض تاریخی روایات یہ بھی ہیں کہ شہزادہ مراد بخش نے اس کی ضروری مرمت ہی کرائی تھی، ورنہ قلعہ پہلے سے ہی تعمیر شدہ تھا۔ جب اس کے گرد دریائے راوی بہتا تھا تب قلعے سے لوہاری دروازے کی طرف ایک عارضی پل بھی بنایا گیا، جسے دڑا برج کہتے تھے۔ یہ پل ضرورت کے وقت لگا لیا جاتا اور پھر اٹھا لیا جاتا تھا کہ دشمن اندر داخل نہ ہو سکے۔ یہ عارضی پل بھی قلعے کی تعمیر نو کے وقت شہزادہ مراد بخش نے ہی بنوایا تھا۔ کسی دور میں اس قلعے کے 2 حصار تھے۔ اندرونی حصار پختہ اینٹوں کا بنا ہوا تھا اور بیرونی حصار سے 35 سے 40 فٹ اونچا تھا۔ بیرونی حصار مٹی کا ایک زبردست پشتہ تھا
जिसे धोरकोट कहते थे। ये पुश्ता 150 फुट चौड़ा था, जो अंदरूनी पुश्ते को गोलाबारी से महफूज रखने के काम आता था। किले की हिफाजत के लिए धोरकोट पुश्ते के गिर्द एक गहरी खंदक भी थी, जिसमें हर वक्त पानी भरा रहता था। ये पानी दरिया रावी से एक नहर के जरिए लाया जाता था। किले का अंदरूनी मुहीत 6600 फुट था, जबकि अंदरूनी फसील पर 46 बुर्ज थे। किले से दुश्मन पर गोलाबारी और तीर अंदाजी के लिए 3 दमदमे बने हुए थे, जिनमें एक चंद साल पहले तक भी कुछ तब्दील शुदा सूरत में मौजूद था। दूसरा दमदमा हुसैन आगाही की जानिब था, जबकि तीसरा दमदमा प्रहलाद मंदिर और मज़ार हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी की मशरक़ी समत था। किसी ज़माने में किले के 4 दरवाजे थे, जो 4 मुख्तलिफ समतों में खुलते थे। हर दरवाजे के साथ एक बुर्ज था, जबकि इर्द गिर्द के इलाके पर निगाह रखने के लिए मज़ीद 38 बुर्ज बने हुए थे। देह दरवाज़ा किले की मगरबी जानिब था। इसका नाम देवल मंदिर से मंसूब था, क्योंकि लोग इसी रास्ते से देवल मंदिर जाया करते थे। किले के शुमाल मशरक़ में खिज़री दरवाज़ा था, जिसके ऐन सामने दरिया रावी था। हज़रत खिज़र को चूँकि पानियों पर हुक्मरानी अता की गई थी, इसलिए इसका नाम खिज़री दरवाज़ा पड़ गया। सिक्की दरवाज़ा किले के जनूब मशरक़ में था। इस दरवाज़े के पटों पर लोहे की बड़ी बड़ी मेखें लगी हुई थीं, ताकि हमले के वक्त हाथी भी इसे तोड़ ना सकें। किले का चौथा दरवाज़ा रेडी दरवाज़ा के नाम से मौसूम था, क्योंकि यह ढलान की तरफ खुलता था। बाज़ मुवर्रिखीन की राय में रेडी दरवाजे से अंदरून शहर एक खुफिया रास्ता भी जाया करता था। किला मुल्तान पर 1818 में सिखों के हमले तक हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया और हज़रत शाह रुकन आलम के मकाबिर के दरमियान मोहल्ला शेखाना आबाद था, जिसमें कुरैशी ख़ानदान के मकानात थे। इसके अलावा हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया का कायम करदा मदरसा बहाइया, मस्जिद, अल्लामा कुतुबुद्दीन काशानी और हज़रत मिनहाजुद्दीन सिराज के मज़ारात और दीगर इमारात थीं। किताबों में है कि मुल्तान पर सबसे पहले बैरूनी हमला आवर आरिया थे। 18वीं सदी क़ब्ल मसीह में मिस्र के बादशाह आसीरस ने हिंद पर हमला किया, तो मुल्तान में भी दूसरे शहरों की तरह अपनी फ़तह का मीनार तामीर कराया। इसी तरह पहला शाह फ़ारिस जिसने इस इलाके पर हमला किया, वो शाह जमशेद का बेटा फरीदू था। लेकिन तारीख़ के औराक़ में क़दीम अहद का सबसे नुमायाँ हमला अलेक्जेंडर दी ग्रेट का था। अलेक्जेंडर के हमले के वक्त दरिया रावी 2 शाखों में तकसीम होकर शहर के इर्द गिर्द बहता था और शहर का कुदरती मुहाफ़िज़ भी था। यूनानी फ़ौज की आमद के साथ ही मुल्तान की मुकामी सिपाह किला बंद होकर बैठ गई। अलेक्जेंडर ने किले का मुहासरा किया तो मुल्तानी सिपाह ने तीरों की बारिश कर दी, जिससे यूनानी लश्कर को पीछे हटना पड़ा। इसी दौरान अलेक्जेंडर एक सीढ़ी के ज़रिए किले में दाखिल हो गया। अभी उसने किले में मौजूद चंद लोगों को ही निशाना बनाया था कि उसे एक बुर्ज से दागा हुआ ऐसा तीर लगा जो उसकी ढाल को चीरता हुआ सीने में पैवस्त हो गया। अपने बादशाह को ज़ख्मी देखकर मखदूनी सिपाहियों की जंग जुनून में बदल गई और मुल्तान की सरजमीन पर वो कुछ तो खून हुआ कि अल्लाह की पनाह। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की फ़ौज ने किले में मौजूद तमाम सिपाहियों को कत्ल करके किले को आग लगा दी थी। अलेक्जेंडर ने फ़तह मुल्तान के बाद दीगर इलाक़ों की तरह यहाँ भी अपना गवर्नर मुकर्रर किया, लेकिन 304 क़ब्ल मसीह में चंद्रगुप्त मौर्य ने मुल्तान फ़तह करके अपनी सल्तनत में शामिल किया, तो यहाँ यूनानी इक़्तिदार का ख़ात्मा हो गया। अलेक्जेंडर से लेकर 1848 में मुल्तान पर बरतानवी हमले तक किला मुल्तान पर मुख्तलिफ़ अदवार में हज़ारों जंगें हुईं। इसलिए इस तारीख़ी किले को इंसानी ढांचों का मदफन कहा जाता है, क्योंकि हर जंग के बाद मक़तूलीन की लाशों को घरों में इज्तिमाई तौर पर दफन कर दिया जाता था। कहते हैं कि क़याम पाकिस्तान से पहले किले के मुख्तलिफ़ गारों और खंडरों से इंसानी ढांचे बरामद हुआ करते थे। सदियों से मुल्तान की तारीख़ी अज़मत की अलामत ये किला शहर पर हमला करने वाले आखिरी 2 हमला आवरों यानी सिखों और अंग्रेज़ों की यलगार में मुकम्मल तबाही से दो चार हुआ। रंजीत सिंह के दौर से भी पहले 1771 ईस्वी में
سکھوں کے ملتان پر حملے شروع ہو گئے تھے۔ پہلے پہل بھنگی مثل کے جھنڈا سنگھ اور گنڈا سنگھ نے ملتان پر حملے کیے۔ کچھ عرصہ ملتان سکھوں کے قبضے میں بھی رہا، لیکن بعد میں پھر افغانوں کے زیر حکومت آ گیا۔ رنجیت سنگھ نے 1806 میں ملتان پر پہلا حملہ کیا۔ 1808 سے 1818 کے سقوط ملتان تک رنجیت سنگھ نے ملتان پر 12 بڑے حملے کیے۔ ان 12 حملوں میں رنجیت سنگھ کی فوج نے ہر بار ملتان شہر کو فتح کیا، لوٹ مار کی، لیکن سکھ فوج ایک بار بھی قلعہ ملتان فتح نہ کر سکی۔ سکھوں کے ہر حملے میں شہر تو آسانی سے فتح ہو جاتا تھا، لیکن فوج قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرتی تھی۔ جس آخری حملے میں سکھوں نے ملتان کے قلعے کو فتح کیا، اس حملے میں کچھ اندر کے لوگ بھی رنجیت سنگھ کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ان غداروں میں سر فہرست عبدالصمد خان بادوزئی بھی تھا۔ وہ چونکہ قلعے کے ایک ایک انچ سے واقف تھا، اس لیے آخری مارکے میں اسے توپ خانے کا انچارج بنایا گیا، تو اس نے ٹھیک نشانوں پر گولہ باری کرائی اور سکھوں کو فتح یاب ہونے میں مدد دی۔ سکھ قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھنگیوں کی مشہور توپ زمزمہ بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ ملتان کی تاریخ میں عبدالصمد خان بادوزئی کو سمدو سنگھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سکھوں کے آخری حملے میں قلعہ ملتان کو شدید نقصان پہنچا۔ فتح کے بعد سکھوں نے قلعہ اور شہر میں لوٹ مار کی، شہریوں پر مظالم کی انتہا کر دی اور قلعہ کوہنہ پر موجود 500 مکانات کو ملیہ میٹ کر کے زمین ہموار کر دی گئی۔ 1848 میں پنجاب میں انگریز ریزیڈنٹ نے حکومتی امور سنبھالے تو ملتان میں ان دنوں دیوان مول راج گورنر تھا۔ اس دوران 2 انگریز آفیسر ملتان میں انتقال اقتدار کے لیے آئے تو مول راج کے سپاہیوں نے ان دونوں کو بے دردی سے قتل کر کے خونی برج پر دفن کر دیا۔ اس واقعے کے بعد مختلف شہروں میں موجود برطانوی فوج ملتان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی تو انہوں نے قسم کھائی کہ ہم اس قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر دم لیں گے۔ سو وہی ہوا اور 6 جون 1848 کو برطانوی فوج ملتان میں داخل ہو گئی۔ قلعہ ملتان پر اتنی گولہ باری کی گئی کہ قلعے کے ساتھ ساتھ اس کے عمارات کو بھی شدید نقصان پہنچا، جن میں پرہلاد مندر بھی شامل تھا۔ کئی مہینے طویل ملتان کے محاصرے کے دوران جب جنرل ولیم وش کی فوجیں قلعے پر گولہ باری کر رہی تھیں تو 30 دسمبر 1848 کو توپ کا ایک گولہ لگنے سے قلعے کا وہ میگزین پھٹ گیا جس میں 40,000 پاؤنڈ بارود ذخیرہ کیا گیا تھا۔ اس کے پھٹنے سے ارد گرد کی عمارات اڑ گئیں، جبکہ 500 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ فتح ملتان کے بعد انگریزوں نے اپنے 2 قتل ہونے والے افسران پیٹرک الیگزینڈر وان ایگنیو اور لیفٹیننٹ ولیم اینڈرسن کی لاشیں خونی برج سے نکال کر انہیں قلعہ کوہنہ کے بلند ترین مقام پر دفن کیا اور ان کی قبروں پر سرخ پتھر سے ایک بلند مینار بھی تعمیر کیا۔ انگریزوں کے ہاتھوں ملتان کی فتح کی یہ نشانی آج بھی قلعہ کوہنہ پر موجود ہے اور بعض تاریخ دانوں کے نزدیک ملتانیوں کے جذبہ غیرت کو للکارتی ہے۔ قلعہ کوہنہ ملتان کو تباہ کرنے میں انگریزوں اور سکھوں دونوں کا ہاتھ تھا، ورنہ یہ ملتان کا وہ پرانا قلعہ ہے جسے ملتان کی شان کہا جاتا تھا۔ انگریزوں نے 1849 میں 2 ایلچی بھیجے سکھوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، لیکن سکھوں کے گورنر سردار مول راج نے ان دونوں ایلچیوں کو قتل کروا دیا اور بالآخر یہ قتل کا واقعہ سقوط ملتان کا باعث بنا۔ انگریزوں نے ملتان کا محاصرہ کر لیا اور شدید ترین گولہ باری ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جو لاہور میں زمزمہ توپ ہے، رنجیت سنگھ نے وہ بھی جو ہے وہ سکھوں کی مدد کے لیے بھجوائی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 1818 میں جب سکھوں نے قبضہ کیا ملتان پر وہ توپ تباہی تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1849 میں بھجوائی گئی تھی۔ تو پہلے یہ جو 2 انگریز سفیر مذاکرات کے لیے آئے تھے، پہلے انہیں خونی برج پر دفن کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد انگریزوں نے وہاں سے نکال کر جب انگریز عملداری میں ملتان شامل ہو گیا، سکھوں کا اقتدار ختم ہو گیا، پھر انہوں نے قلعہ کوہنہ میں ان دونوں ایلچیوں کی باقاعدہ یادگار تعمیر کروائی۔ یہ وہ یادگار ہے
جو تعمیر کرائی گئی، یہ سامنے پوری جو ہے وہ تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ ایک کا نام جو ہے وہ ولیم اینڈرسن تھا، دیوان مول راج وائسرائے آف مولتان۔ 19 اپریل 1848 کو جو ہے وہ یہ زخمی ہوئے، پھر انہوں نے ایک جگہ جا کے پناہ لی اور وہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ دونوں مر گئے تھے۔ نقصان بس یہی ہوا کہ ملتان سکھوں کے قبضے سے چلا گیا اور انگریز جو ہے وہ آ گئے۔ یہ پوری کی پوری تاریخ لکھی ہوئی ان کی یادگار جو بنائی انگریزوں نے بعد میں۔ یہ دو ان کی قبریں ہیں اس طرف، اور یہ مینار جو ہے وہ ایک یادگاری مینار کھڑا کیا ہوا ہے۔ ایک قبر یہ ہے، اب یہ نہیں پتہ کہ چونکہ قبروں پر نام نہیں لکھے ہوئے کہ یہ کس کی قبر ہے، اور یہ چبوترا جو ہے وہ یہ کس کی یاد میں ہے اور کیوں بنایا گیا ہے۔ اور دوسری قبر یہ بالکل جو قلعہ کوہنا یعنی پرانا قلعہ جو ملتان کا، اس کے وسط میں یہ چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں، اور یہ وہ مینار جو انگریز راج کی یادگار ہے۔ یہ نوجوانوں کو جو گروپ سامنے کھڑا ہے، یہ ماشاءاللہ ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور یہ انگریزوں کی یادگار دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ کس سبجیکٹ میں ایم فل کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، کون کر رہے ہیں؟ آپ کر رہے ہیں؟ اچھا، آپ کون سا سبجیکٹ میں کر رہے ہیں؟ میتھس میں کر رہے ہیں۔ بڑا مشکل مضمون چنا ہے آپ نے یار۔ اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھا، تینوں جو ہے وہ ایم فل میتھس میں کر رہے ہیں۔ اچھا، کلاس میٹ ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے گاؤں چلیں جی۔ بیسٹ آف لک فار یو آل، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ جو بھی جو ہے وہ امتحان ہیں، جو مشکلیں ہیں وہ آسان کرے، اور جو آسانی ہیں ان میں مزید آسانیاں پیدا کرے۔ ٹھیک ہے، خوش رہیں۔ قلعہ ملتان کی بلند و بالا عمارات اور محلات انگریزوں کے حملے میں مکمل طور پر ختم ہو گئے تھے۔ قیام پاکستان کے وقت فضیل کے کچھ آثار موجود تھے، لیکن پھر وہ بھی مٹا دیے گئے۔ کہتے ہیں کہ تب قلعہ ملتان پر صرف ویرانی راج کرتی تھی۔ یہاں بڑے بڑے غار اور کھنڈر تھے، جن کی وجہ سے لوگ دن میں بھی یہاں آنے سے کتراتے تھے۔ قلعے کی اثر نو تزئین و آرائش کا کام نومبر 1949 میں شروع ہوا۔ یہاں متعدد گراسی پلاٹ بنائے گئے۔ بعد ازاں ابن قاسم پارک بنا، جبکہ کچھ سرکاری اداروں کے دفاتر بھی قائم کیے گئے۔ قلعہ ملتان کی باقیات میں سے 2 عمارات دمدمہ اور نگار خانہ آج اس قلعے کی تاریخی عظمت کی یاد دلاتے ہیں۔ گو ملتان کا یہ تاریخی قلعہ 1848 میں ختم ہو گیا تھا، لیکن آج بھی قلعہ ہی کہلاتا ہے۔ اسے قلعہ کوہنا اس لیے کہا جاتا ہے کہ 1870 کے قریب ملتان کے برطانوی حکمرانوں نے چھاؤنی میں نیا قلعہ تعمیر کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی دفاعی حیثیت سرے سے ختم ہو گئی، لیکن اب یہ ایک مکمل تفریحی مقام ہے۔ قلعہ ملتان پر پہلی مسجد کی بنیاد محمد بن قاسم نے خود رکھی تھی، جسے بعد ازاں اس کے نامزد گورنر نے مکمل کرایا۔ اس مسجد کو بعد کے حکمرانوں نے شہید کرا دیا تھا، مگر اس کے آثار تا دیر موجود رہے۔ 1010 میں جب محمود غزنوی ہندوستان کے مختلف شہروں کو فتح کرتا ہوا ملتان آیا تو اس نے بھی عین اسی جگہ پر مسجد تعمیر کرائی جہاں محمد بن قاسم کی تعمیر کردہ مسجد کے آثار تھے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے 1266 میں وفات پائی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنا مقبرہ بنوا لیا تھا۔ بعد ازاں آپ کے صاحبزادے حضرت صدر الدین عارف بھی اسی مقبرے میں مدفون ہوئے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ کا مقبرہ ملتان کی روحانی تہذیب کی بڑی علامت ہے۔ 1848 میں برطانوی حملے کے دوران یہ مقبرہ شہید ہو گیا تھا، تاہم بعد میں اسے پرانے مقبرے کی طرز پر ہی دوبارہ تعمیر کرایا گیا۔ 1264 سے 1286 کے درمیان حضرت شاہ رکن عالم کا مقبرہ تعمیر ہوا، جو غیاث الدین تغلق نے اپنے لیے تعمیر کرایا تھا، لیکن بعد میں یہاں شاہ رکن عالم دفن ہوئے۔ برطانوی دور میں کئی مقامات پر اس قلعے کی کھدائیاں بھی کی گئیں، جس کے دوران الیگزینڈر دی گریٹ
اور محمد بن قاسم کی فتوحات کے نشانات ملے۔ اسی طرح ہندو مت کے حوالے سے بھی ملتان کے اس قلعے کو ایک خاص حیثیت حاصل رہی ہے۔ قلعہ کوہنہ ملتان ہی وہ جگہ ہے جہاں کبھی راجہ جے بادین کا تعمیر کردہ سورج مندر ہوا کرتا تھا۔ ملتان کا یہ سورج مندر صدیوں تک ہند اور سندھ کے یاتریوں کا مرکز رہا۔ ملتان کے اس مندر کا تذکرہ یونانی، چینی اور عرب سیاحوں نے بڑی تفصیل سے کیا ہے، حتیٰ کہ الیگزینڈر کے نام اس کے استاد ارسطو کے خطوط میں بھی اس مندر کا ذکر ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ سال بھر یا اس سے بھی زیادہ مسافت طے کر کے اس بت کی پرستش کے لیے ملتان آتے تھے، یہاں اپنا سر منڈواتے اور بائیں جانب 7 بار طواف کرتے تھے۔ اسی سورج مندر کی ایک رقاصہ پدماوتی بھی ہندو تاریخ میں بہت شہرت کی حامل ہے، جس پر بہت سی نظمیں اور کہانیاں بھی لکھی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب پدماوتی رقص کرتی تھی تو سورج مندر کے تمام بت اس کے ساتھ ہم رقص ہو جاتے تھے۔ اسی پدماوتی کا رقص دیکھنے کے لیے اجین کی رانی پنگلا ننگے پاؤں ملتان کی یاترا کو آئی تھی۔ قلعہ ملتان پر موجود مندر پرہلاد بھگت تو ہندوؤں کی مذہبی تاریخ میں ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہندو تاریخ کے مطابق اسی قلعے پر کبھی ملتان کے راجہ ہرنیا کیسپو یا کیشپ کا محل ہوا کرتا تھا، جو اپنی خدائی کا دعوے دار تھا، لیکن ستم ظریفی یہ تھی کہ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا پرہلاد بھگت وشنو بھگوان کا ماننے والا اور اپنے باپ کی خدائی کا منکر تھا۔ کیشپ نے پرہلاد کو مارنے کے بہترے جتن کیے لیکن ناکام رہا۔ آخرکار کیشپ کی بہن رانی ہولکا نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا کہ میں پتھر کا جسم رکھتی ہوں، آگ مجھ پر اثر انداز نہیں ہوگی، پرہلاد سے کہو کہ میرے ساتھ آگ میں بیٹھے، اگر اس کا کوئی ایشور ہے تو اسے بچا لے گا۔ پرہلاد کو مارنے کے لیے جلائی گئی آگ میں رانی ہولکا جل مری، لیکن پرہلاد بھگت بچ گیا۔ جب ہولکا مر گئی تو خوشی کے اظہار کے لیے رنگ بکھیرے گئے اور ہندوؤں کے اہم ترین تہوار ہولی کا آغاز ہوا۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ اس واقعے سے ہندوؤں کے 2 تہواروں کا آغاز ہوا، جن میں ایک ہولی ہے جو پھاگن میں منائی جاتی ہے، جبکہ دوسرا تہوار نرسنگ چودش ہے جو بیساکھی کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ اپنی مذہبی اہمیت کے پیش نظر مندر پرہلاد بھگت صدیوں تک یاترا کا مرکز رہا۔ اس مندر کے اندر ایک مورتی نرسنگ بھگوان، دوسری پرہلاد بھگت کی، جبکہ تیسری لکشمی دیوی کی ہوا کرتی تھی۔ اس مندر میں بھی ہندو مورتیوں کا طواف کیا کرتے تھے اور اس مقصد کے لیے اس مندر میں خاص انداز سے سیڑھیاں بھی بنائی گئی تھیں۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے مقبرے سے متصل پرہلاد مندر کا بیشتر حصہ ملتان پر انگریزوں کی گولہ باری کے نتیجے میں تباہ ہو گیا، جبکہ جو کچھ باقی بچا وہ مسلمانوں نے 1992 میں بابری مسجد شہید کرنے کے انتقام کے طور پر برباد کر دیا۔ اس وقت یہ مندر مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے لیے بند ہے اور کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ پرہلاد بھگت کا مندر ملتان میں ہندو مت کی اہم ترین علامت تصور کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ بھی ختم ہو چکی۔ کسی دور میں قلعہ کوہنہ ملتان پر بدھ مت کی عبادت گاہیں بھی تھیں۔ بعض محققین کے خیال میں قلعے کا وہ زمین دوز بارود خانہ جو اب نگار خانہ کہلاتا ہے، دراصل ایک بدھ عبادت گاہ ہی تھا۔ قلعے کی باقیات میں سے 2 عمارات دمدمہ اور نگار خانہ آج بھی اس تاریخی قلعے کی شان و شوکت کی یاد دلاتے ہیں، جس کے نیچے ہزاروں سال کی تہذیب و ثقافت کے راز دفن ہیں۔ ملتان کا قلعہ آپ نے دیکھا اور اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ انگریزوں نے ملتان پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے فوجیوں کی جو یادگار بنائی تھی وہ بھی میں نے آپ کو دکھائی، اور اب میں پہنچا ہوں ایک ایسی جگہ جسے کہا جاتا ہے دمدمہ۔ اچھا، دمدمہ ویسے تو مورچے کو کہتے ہیں، ایسے مورچے کو جہاں بیٹھ کر جو ہے وہ جنگ لڑی جائے یا دشمن سے بچاؤ کیا جائے، اوپر گولے برس رہے ہوں اور نیچے دمدمے میں بیٹھ کر فوجی جو ہے وہ اپنا بچاؤ کرتے رہے ہوں۔ کہتے ہیں یہ دمدمہ ہی تھا پہلے بھی۔ اب یہ چونکہ قلعہ تھا تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ قلعے کی حفاظت کے لیے یہاں فوجی بھی ہوں گے، سپاہی بھی ہوں گے، اور وہ اپنی جو ہے وہ حفاظت کی نقطۂ نگاہ سے یہ دمدمہ
بنایا گیا ہوگا, یہاں پہرے دار ہوا کرتے ہوں گے. لیکن ملتان عجیب ہے اور ملتانی اس سے زیادہ عجیب ہیں. انہوں نے اب اس دمدمے میں توپیں نہیں رکھی, گولے نہیں رکھے, فوجی نہیں ہیں, بلکہ یہاں تصویریں لگا دی ہیں. کسی زمانے میں اس کو نگار خانہ بھی کہا جاتا تھا, اور اب اسے باقاعدہ آرٹ گیلری کی شکل دی جا چکی ہے, جس میں ملتان کے حوالے سے ثقافتی اور جو ہے وہ جو اس کے ماضی کی تصاویر آویزہ ہیں. تو دمدمہ جو ہے وہ مجھے اچھا لگا یہ نام سن کر. اس سے ایک تصور ابھرتا ہے جنگ کا, لیکن ملتان نے اس جنگ کے تصور کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا اور دمدمہ کو نگار خانہ اور آرٹ گیلری میں تبدیل کر دیا. یہ فن ملتان کے علاوہ شاید ہی کسی اور شہر والوں کو آتا ہو. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.